مت چھوڑنا کسی غیر کے لیے اپنے ماں باپ کو یارو، مت چھوڑنا کسی غیر کے لیے اپنے ماں باپ کو یارو، جہاں تمہارا کوئی نہیں ہوتا وہاں ماں باپ ہی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کامیابی کی راہوں میں جن کا تذکرہ ضروری ہے، کامیابی کی راہوں میں جن کا تذکرہ ضروری ہے، وہ والدین ہیں جن کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ محترم سامعین، ماں باپ بہت بڑے رحمتوں کی حصار ہوتے ہیں۔ کائنات کی سب سے قیمتی چیز جنت ہے، کھینچ کر ماں کی قدموں تلے بچھا دی۔ رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد۔ جس کا باپ راضی اس کا عرش کا رحمان راضی، جس کا باپ ناراض اس کا عرش کا رحمان ناراض۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے۔ ماں کا کلیجہ اولاد کے لیے پیار اور محبت سے بھرا ہوا ہے۔ یقین جانو نوجوانوں، جس کو اپنی ماں کی قدر نہیں اس کو محبت کا پتہ ہی نہیں لگا ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو ماں کا کلیجہ بھی نکال کر دیکھا جائے تو اس میں سوائے اولاد کی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو بدبخت ہیں وہ بیٹے جو ماں کی قدر نہیں کرتے۔ علماء نے لکھا ہے، ہاتھ جوڑ کر بھی اگر ماں باپ کو راضی کرنا پڑے تو وہ بھی کرے، میں کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ماں باپ کو راضی رکھنا عرش کے رحمان کو راضی کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو خوبصورت دین دیا ہے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ماں کی محبت کیا ہے، باپ کس ہستی کا نام ہے۔ کہانی تو سادہ سی ہے لیکن یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگ ہے جس کی بہت ہی خوبصورت کسی نے عکاسی کی ہے۔ کوئی نوجوان تھا، وہ اپنی ماں کو یتیم خانے میں چھوڑ آیا، اور یہ آج ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں۔ کسی نے بہت ہی پیارا جملہ کہا ہے، اس نے کہا جب لڑائی ہوتی تھی بچپن میں، ایک کہتا تھا ماں میری ہے، دوسرا کہتا تھا ماں میری ہے، اس پر لڑائی ہوتی تھی۔ پھر کہتا تھا چلو ماں سے پوچھ لیں کہ ماں کس کی ہے، تو ماں پھر ہنس کر وہ دونوں کو ٹال دیتی تھی۔ کیوں کہ اسے پتا تھا کہ کوئی وقت اور بھی آئے گا، تو وہ ہنس کر دونوں کو ٹال دیتی تھی۔ ایک زمانہ تھا، لڑائی تھی ماں میری ہے ماں میری ہے، لیکن وقت وہ آیا جب ماں بوڑھی ہی ہو گئی تو اب لڑائی اس بات کی ہے کہ ماں تیری ہے ماں تیری ہے۔ ایک کہتا ہے میں نے پچھلا مہینہ گزارا ہے، مجھے پتا ہے کہ میرے بیٹے کتنی آزمائش میں رہے، میرے بچوں کی نیند میں خلل ہوئی ہے، ماں کی کھانسی کی وجہ سے میں نہیں رکھ سکتا، 4 مہینے تم نکال لو، ہر کوئی مہینہ پھر دیکھوں گا کیا کرنا ہے۔ آج وہی ماں بوجھ بنی ہے جن ماں کے قدموں تلے اولاد کی جنت جڑی ہے۔ تو خیر وہ ماں کو یتیم خانے میں چھوڑ آیا اور ساتھ ہی انتظامیہ کا نمبر لے کر دے دیا کہ جب ماں مرنے لگے تو مجھے فون کرنا، میں نے تدفین اپنے گاؤں میں کرنی ہے۔ خیر اس وقت اس عورت کا آخری وقت آیا تو انتظامیہ نے فون کیا اور کہا ماں مرنے کے قریب ہے، اگر ملاقات کرنی ہے تو آ جا۔ خیر وہ پہنچا اور ماں سے کہا ماں اگر آپ کی کوئی خواہش ہو تو آپ فرمائیں، میں اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس ماں نے کہا بیٹا یہ یتیم خانہ ہے جہاں تو نے مجھے رکھا تھا، تو اس کے کچھ پنکھے خراب ہو گئے ہیں، جب جون جولائی کی گرمی آتی ہے تو یہاں بوڑھے ماں باپ سسکتے ہیں، اگر تیرے پاس پیسوں میں وسعت ہو تو یہاں کے پنکھے تبدیل کروا دے۔ تو کہنے لگا ماں اب میں پنکھے تبدیل کروا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ، تو پہلے بتایا ہوتا تو میں تبدیل کروا دیتا تو تجھے بھی فائدہ ہو جاتا، اب میں تبدیل کروا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ۔ اب ماں کی محبت کیا ہوتی ہے وہ دیکھیں۔ تو اس ماں نے کہا بیٹا مجھے پنکھے اپنے لیے نہیں چاہیے، میں تو ڈرتی ہوں کہ کل جب تو بوڑھا ہوگا تیری اولاد تجھے یہاں نہ چھوڑ دے تو مجھے قبر میں بھی نیند نہیں آئے گی کہ میرے لال کو گرمی لگ رہی ہے۔
پنکھے مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے، پنکھے تو تیرے لیے چاہیے۔ وہ کوئی بوڑھا تھا نا، ایک بوڑھا ہے جس نے کہا، بہت ہی خوبصورت انداز میں کسی نے نقل کیا ہے کہ وہ کوئی بوڑھا باپ تھا کہ موبائل اٹھا کر موبائل والے کے پاس چلا گیا، اس سے کہنے لگا یہ موبائل ٹھیک کر دو۔ نوجوان نے موبائل دیکھا تو کہا بابا جی موبائل ٹھیک ہے۔ اس نے دوسری دفعہ بھی کہا بیٹا دھیان سے دیکھو یہ موبائل خراب ہے۔ اس نے پھر دیکھا اور کہا بابا جی موبائل بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری دفعہ جب بوڑھے کے ہاتھ میں موبائل پکڑوایا تو بوڑھے کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور اس کی ہچکی بن گئی اور کہا بیٹا اگر یہ موبائل ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میرے بیٹے کے کال کیوں نہیں آتے؟ میں سارا دن کان سے لگا کر بیٹھا رہتا ہوں کہ میرا بیٹا ابھی مجھے کال کرے گا، میرا بیٹا مجھے ابھی کال کرے گا، لیکن اس کے اوپر میرے بیٹے کے کال نہیں آتے۔ یہ بوڑھے ماں باپ ہیں، مانگنا بری بات ہے، مانگنا نہیں چاہیے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ صاحب جب سنگل پر بریک لگتی ہے، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ جب بوڑھا مانگ رہا ہوتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے آخر یہ 60 سال کا بوڑھا اور بوڑھی ہے، کوئی اس کی بھی تو اولاد ہوگی، کوئی اس کا بھی تو بیٹا ہوگا، لیکن یہ سڑک پر مانگنے پر مجبور ہے۔ ماں باپ کیا مانگتے ہیں تم سے؟ نماز ختم ہوتی ہے تو سارے لوگ اٹھ کر گھر چلے جاتے ہیں۔ 60 سال کا بوڑھا مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، وہ اٹھ کر گھر نہیں جاتا، کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ میری کس کو ضرورت ہے گھر میں۔ وہ مسجد کے امام صاحب کے پاس بیٹھ کر وقت گزار لیتا ہے، وہ اپنے بیٹوں کے پاس نہیں جاتا۔ 4 5 6 بیٹے ہوں اور گھر میں کسی بات پر مشاورت ہو رہی ہو، ہر کوئی آگے بڑھ کر اپنے دل کی رائے دیتا ہے، لیکن ایک بوڑھا باپ وہ نہیں بتاتا اپنے دل کی بات، کیوں؟ اسے پتا ہے میری بات کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے۔ جب ماں باپ یہ سوچیں کہ 2 دن سے میری دوائی ختم ہے، وہ سوچ رہی ہو، ماں باپ سوچ رہے ہو کہ میں کیسے بتاؤں اپنے بیٹے کو، کس منہ سے کہوں کہ میری دوائی ختم ہے اور میرے جوڑوں میں بڑا درد بڑھ گیا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا اور میں لفظ سوچتی ہوں کہ میں تم سے کیسے کہوں۔ وہ جو 2000 کا دوستوں میں عیاشیوں میں اڑا کر آ جاتا ہے، ماں کی دوائی کی خبر لینے کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں ہے، نہ اس کے پاس سوچ ہے۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں آج تمہیں برا لگتا ہے، تم کہتے ہو مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، تمہیں ماں باپ کا ٹوکنا برا لگتا ہے۔ صاحب ایک وقت آئے گا اور گھر سے چارپائی اٹھ جائے گی، وہ چارپائی جو تمہیں بہت بری لگتی تھی تم نے اٹھا کر صحن میں رکھ دی تھی، میرے بچوں کی نیند میں خلل ہوتی۔ ایک وقت آئے گا صاحب وہ چارپائی جب اٹھ جائے گی تو گھر میں چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گے کہ میری ماں مجھے ملے، کہ میں مشورہ کروں، باپ سے پوچھوں میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس وقت تجھے گھر کھانے کو آئے گا، لیکن اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ اپنے ماں باپ کی قدر کر لو۔ بوڑھے ماں باپ رسوا ہو رہے ہیں، دھکے کھا کر زندگی گزار رہے ہیں، اپنے گھر میں اجنبی بنے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ ٹکڑا ہے جس کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے۔ اپنی جنت کو یتیم خانوں میں نہ ڈالو، اپنی جنت کو دوسرے کے اوپر نہ ڈالو۔ اس جنت کی قدر کر لو۔ ساری زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے، ساری زندگی پیسے کمانے ہیں، لیکن اس وقت پیسے بھی ہوں تو کوئی کام نہیں آتا۔ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں نے گاڑی خریدی ہے، نیو گاڑی۔ وہ کہتا ہے ایک وقت تھا میری ماں بیمار تھی اور میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھا، اور میں ماں کو ٹانگے پر لے کر ٹھیلے پر لے کر جاتا تھا اور ڈاکٹر کے پاس جا کر دوائی لا کر دیتا تھا۔ اب میں نے گاڑی بھی لی ہے لیکن ماں نہیں ہے میرے پاس کہ میں ان کو گاڑی میں بیٹھا سکوں،
صاحب نئی گاڑی بھی ہو گئی، نیا مکان بھی ہو گیا، لیکن تمہیں لطف نہیں آئے گا جب ماں باپ پاس نہیں ہوں۔ سب کچھ لٹا دو ماں باپ پر، سب کچھ لٹا دو۔ رب نے بہت کچھ دینا ہے تمہیں۔ جب ماں باپ کی قدر کرتا ہے جو لوگ اپنی ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، اللہ اسے بہت نوازتا ہے۔ سب کچھ لٹا دو، خود بھوکے رہو، ماں کی دوائی، ماں کی دودھ کے اخراجات، ٹینشن نہ لو، سب کچھ لٹا دو۔ جس نے ماں باپ کی قدر کی ہے اسے دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ آؤ اپنے بوڑھے والدین کی قدر کر لو۔ آؤ دعا کریں کہ اللہ جس کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ انہیں بخشش کرے، رحمتوں کی برسات کرے، ان کی قبروں پر جنت کی بارش عطا فرمائے، جنت میں جگہ نصیب عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے۔ کسی نے بہت ہی خوبصورت جملہ کہا ہے، بہت ہی پیارا جملہ ہے۔ اس نے کہا تھا بیٹا اگر ڈاکٹر بن جائے، جج بن جائے، بڑا افسر بن جائے تو ماں باپ سوچتے ہیں کہ بیٹا بڑا افسر بن گیا ہے، اب اس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، کہیں یہ بات ہماری اسے ناراضگی میں تبدیل نہ کر دے، میرے بات سے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے برعکس بیٹا عالم دین بن جائے تو بیٹا سوچتا ہے کہ والدین سے بات کس لہجے میں کرنی ہے۔ اگر میرا لہجہ بھی اونچا ہو گیا تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا، لہجہ اونچا ہو گیا تو میرا عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا، میرا خدا ناراض ہو جائے گا۔ آئے اپنے والدین کی قدر کر لیں۔ اللہ کہے ہوئے تمام باتوں پر مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔